اچھا، جو موقف انہوں نے وہاں بیان کیا تھا تو یہاں کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے، یہاں اپنا موقف پھر تحریف کر لیے. کس طرح؟ کہتے جی میں نے یہ نہیں کہا 12 اماموں پر اتفاق ہے. عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں پر اتفاق ہے، تو اختلاف کیسا ہے پھر؟ بھائی میں نے کب کہا کہ آپ نے یہ بات کہ 12 امام پر اتفاق ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ سے سوال ہوا کہ اہل سنہ کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے. یہ نہیں سوال ہوا کہ امام محمد بن حسن عسکری پیدا ہوئے یا نہیں. سوال یہ ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو نا اہل سنت کے علماء کے ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء کے ہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت کے نام زد کر کے آپ محدثین کی بات کیے، انہوں نے تو اس کا رد کیا ہے کہ امام مہدی جو شیعہ کہتے ہیں پیدا ہو گئے، وہ تو پیدا نہیں ہوئے. کہ سوال آپ سے ہوتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے امام مہدی پیدا ہو چکے. آپ نے کہا جی بالکل، صرف شیعہ نہیں بلکہ وہ بھی مانتے ہیں امام مہدی، امام محمد بن حسن عسکری نہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے باتیں کی ان کے مذہب میں شیعہ سے نفرت سکھائی جاتی ہے. میرے چینل دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی یہ کافر وہ بھی کافر تیری سوچ تخریجی سوچ میں نے بات نہیں کی. یہ بات دیکھے باپو انہوں نے یہ بات کی. اب سوال تو جواب تو بنے گا کہ ان کے مدارس میں یہ نفرت پڑھائی جاتی ہے. نہیں کا الزام لگا، جواب تو دینا پڑے گا. اچھا، اب انہوں نے الزام لگایا، سن لے میری بات. میں کہتا ہوں جو تکفیری خارجی ہے، کسی بھی کلمہ کو کہ قتل کرتا ہے، وہ کرتا ہے جو بھی نفرت سکھاتا ہو، جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیں، ہم تحقیقی علمی اختلاف کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، اور متشددین جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو پھر ان کی تکفیر تو لازمی بنتی ہے. عام مسلمان کی کوئی تکفیر کرے تو اس کی تکفیر کرتے ہیں ہم، آپ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. جب ایک صحابی کو ہمارے سامنے کو مطلب تکفیر کر دے تو پھر باقی کیا رہ گیا پیچھے؟ مسئلہ یہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کر کے اپنا ٹاپک بیان کیا جائے اور ہارش لائنر نہ بنا جائے. ایک بات. اس کے بعد آپ نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوگی، ان کا شیعہ پر عقیدے پر مطلب وہ نہیں ہے، ان کا اعتراض نہیں ہے. دیکھو عقیدہ امامت پر بھی، ائمہ معصومین پر بھی اعتراض ہے، عقیدہ توحید پر بھی اعتراض ہے، عقیدہ مطلب باقی مسائل پر، سب چیز پر ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ آئے ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں، یوٹیوب پر 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں. اچھا، لاکھوں ملین میں اتنے مشہور آدمی، جو بندہ ملتا ہے یار اللہ یاری صاحب سے مناظرہ کریں جہاں علاقے میں، کیونکہ ہمارا یہ علاقہ ہی وہ ہے جہاں گفتگو کے لیے ہم علاقے میں وہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی جاتے جہاں حدیث دیوبند جس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کوئی لڑائی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں. اب یہ شیعہ کا ایک چہرہ ہے، یہ خالی ایک آدمی نہیں ہے، یہ شیعہ مسلک کا نمائندہ ہے. میں عبدالعثمانی میری رائے نہیں ہے، یہ ایک مسلک کی مطلب نمائندگی ہے. ایک ہم کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارا ذاتی، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ہمارا ذاتی کیا اختلاف کو جائیداد کا تنازع ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ آج میں بات کر رہا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں، روزانہ یہاں لوگ آتے ہیں کہ اس میں بیان کیا ہوتا ہے، کیا غلط بیانی کی جاتی ہے، کیا صحیح بیان کیا جاتا ہے، یہ بات نہیں کر رہے. اور بھی مطلب شیعہ علماء بعض اوقات یہی کہتے ہیں جی وہ اہل سنت کتابوں میں، میرے ایک دوست ہے مولانا مزمل اعجاز، وہ مطلب اہل حدیثوں سے شیعہ ہوئے ہیں، تو وہ اکثر مطلب کیا ہے کہ یہی بات کرتے ہیں جی اہل حدیث کتابوں میں، جی اہل سنت کتابوں میں. نے کہا دکھائے تو صحیح. جی کہتے نہیں وہ چھوڑے اس بات کو، میں نے سنا ہے شیعوں سے. بھائی شیعوں سے سنا ہے، آج یہاں بیٹھے نا، وہاں جس طرح آپ نے ہمت جرت کی ہے، کہا ہے ان کو جی ہاں الحمدللہ اہل حدیث کتابوں کو، اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. آج یہاں بتائیں بھائی کہاں یہ بات؟ آپ نے امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات کی، وہ کیا کہتے ہیں، ہم کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا ہے اللہ کی حجت ہیں، وہ میرے امام ہیں، مجھے کوئی کافر کہتا ہے. اور بھائی بات سنیں، ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ سارے اگر ان الفاظ سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حجت اللہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں جی وہ امام مہدی غیب تسلیم کریں، غیب کا مطلب کیا کہ وہ ہے نہیں، ہر جگہ مطلب وہ یہ بات موجود ہے کہ مفقود ہیں. ایک ہے آپ کا نظریہ، ایک ہے لفظی مفقود، آپ لفظوں کے ہیر پھیر سے وہ کر رہے ہیں. بتائیے، ایک ہے اصطلاحی معنی جو آپ کہتے ہیں کہ غیب ہوا، اس کے بعد آ گیا رابطے میں، اس کے بعد پھر قیامت والے دن وہ آئے. بتائیے اہل سنہ والجماع کی حدیث کی کس کتاب میں یہ بات موجود ہے؟ ایک کس محدث نے، جو آپ نے باتیں کی، پہلے ان 4 محدثین کی بات کریں نا، ویسے تو بے شمار ہیں، آپ کسی کی کتاب اٹھا کے وہ کریں گے، جب آپ نے جو آپ بات پڑھی ہے وہ بھی یہ چیز مطلب وہ کی ہے، کیا کہتے ہیں اس میں جو آپ نے بات کی ہے وہ اس میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے، وہاں بھی مطلب ائمہ کا تذکرہ، آپ بار بار ائمہ کا تذکرہ دکھا رہے ہیں. اب بتائیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کل کو یہی آپ اٹھا کے دکھا دیں، دیکھیں جی امام ابن جوزی کا یہ بات موجود ہے، وہی ائمہ معصومین مانتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، یہ انبیاء سے افضل مانتے ہیں، حالانکہ
انہوں نے یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، انہوں نے بیان کیا ہے ائمہ کا تذکرہ. آپ کا عقیدہ امام مہدی کا ہے، آپ حوالہ دے رہے ہیں تاریخ کی کتابوں سے. اس کے بعد اور وہ مورخین اپنا جیسے مطلب وفیات الاعیان ہے، وہاں کیا ہے، وہ تاریخ بیان ہوئی ہے. علی بر میں کیا ہے، تاریخ بیان ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ بھائی بات سیدھی صاف ستھری ہے، آپ تسلیم کریں. ابھی جن لوگوں کے متعلق میں نے بات کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، ان پہ الزام لگایا، انہوں نے مطلب کیا اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی. جو میں وہاں بات کی، میں آج سرعام معافی مانگتا ہوں. آئندہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کروں گا، نہ کسی پوڈ کاسٹ میں، نہ کسی یوٹیوب ویڈیو میں، اور نہ ہی کسی مناظرے میں. تب جا کے سمجھا کیوں. اور یہ آپ کی معافی ان تمام علماء تشیع کی معافی ہوگی جو یہ چیز بیان کرتے ہیں، تاکہ آج مسئلہ حل ہو جائے. آج یہاں بیان کریں آپ معافی طلبی ہو، کل کو آپ کہیں جی وہ اس طرح نہیں، آپ کہیں بھی میں معافی مانگتا ہوں. اور جتنے تشیع بیان کرتے ہیں ہم سب اس کے معافی کے تلافی کے مطلب کیا ہے، وہ چیزیں ہیں، اسی کا نظریہ. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی یہ کتابوں میں، دیکھیں بات سنیں، ہمارا نظریہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو محدثین نے ہماری تحقیق کی ہے، اور ہمارے آگے جس طرح آپ مطلب آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کے وہ چیزیں، ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. رہی تکفیری خارجیوں کی، ہم ہر قسم کا تکفیری خارجی، ہر قسم کے دہشت گرد، وہ کسی بھی مسلک سے ہو، گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں، ہم سب پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی تشدد والا رستہ اختیار کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صحابی کی تکفیر کرے، آپ اس کو تکفیری نہ کہیں. اگر کوئی آج مطلب اس رد عمل میں کہ ایک صحابی کو کافر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، تو ہم جواباً اس کو مطلب اس پر آپ کہہ دیتے ہیں. بات سنیں، میں کہتا ہوں علم، تحقیق، یہ مسائل جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اب کیا زبردست وہ ہے، چیزیں طے ہو گئی ہیں. آپ یہ بڑی آسان انداز سے گفتگو، بھلے آپ کا نقطہ نظر کچھ ہو، میرا کچھ ہو، میں نے آسان انداز سے کی ہے. لیکن اگر اس میں آپ جس طرح آپ شرک کر رہے تھے، یہ فلاں بکواس ہے، فلاں مطلب مسئلہ یہ فراڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو زبان یہ ہے کہ زبان تو میرے منہ میں ہے. لامالہ دیکھیں نا، ایسے کیسے ہوگا کہ آپ مجھے میرے مطلب اکابرین کو بات کریں، میری کتابوں کو بات کریں، میرے مطلب کیا مسئلہ کو بات کریں، اور میں ہاں اختلاف کریں تحقیق کے لحاظ سے. میں کہتا ہوں آج یہاں بیٹھے ہیں، آپ آج طے کر کے جائیں کہ آئندہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ جو آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، آپ کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، یہ آپ کے تشیع اکثر بیان کرتے ہیں علماء، اور آپ بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ نمائندے ہیں. کوئی آپ مطلب کیا ہے کہ کوئی تنہا شخص نہیں ہے. دیکھیں کتنے لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، کتنے آپ سے آپ کے لوگ مطلب محبت کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے ماننے والے. تو کیا ہے کہ آپ اپنے مسلک کا چہرہ ہیں. جب آپ ایک کتاب کو اٹھا کر یہ کہیں گے، آپ نے یہ بات موضوع ٹاپک ہی نہیں تھا. سوال کیا ہوا تھا؟ سوال ہوا تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی غائب پیدا ہو چکے ہیں، آپ کی پوری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہ بات، آپ سے سوال ہوتا ہے، آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کہتے ہیں جی بالکل یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. تو برائے کرم جو آپ نے عبارات پڑھی ہیں، میرے پیارے بھائی، میرے دوست، ہمارے مطلب کیا ہے کہ یہاں کے ایک آپ سوشل میڈیا کے مطلب معروف آدمی ہیں، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یا اس کے بعد یوٹیوب پہ آپ کے مطلب وہ جائیں گے یا جائیں گے، تو پہلے نمبر پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کلپ لگاتے ہیں، کلپ کے ساتھ ساتھ مکمل ویڈیو بھی لگائیں گے، ایڈیٹنگ کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں کاٹیں گے آپ. تو اگر میں آپ سے توقع رکھوں کم از کم ایک کلمہ گو سے مطلب اتنی تو توقع رکھ سکتا ہے نا بندہ کہ یہ خیانت نہیں کرے گا. تو یہی آپ سے درخواست ہے، جو آپ نے باتیں کی ہیں اپنے دعوے کے مطابق، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے نا، کیونکہ وہاں گفتگو ہو رہی تھی اسی امام مہدی کی، نہ کہ محمد بن حسن عسکری کی، اسی کے مطابق یہ کوئی بھی حوالہ دے، نہ تو حوالہ قبول نہیں ہوگا کہ یہ دیکھیں جو ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ان فلاں محدث سے جو اتھینٹک محدث ہے اس کا یہ ٹائم ختم ہو گیا. عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، خود ادھر آ کے جھوٹ بولا کہ اللہ یاری صاحب آپ نے جھوٹ بولا. بس جب اس کا جھوٹ اپنا ثابت ہوا ہے کہ ہمارے علماء نے نہیں بولا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام امام منتظر ہیں، حجج الہی ہیں. ابھی میں نے ایک شعر دکھایا کہ وہ مفتقد ہیں اور یہ حجج اللہ ہیں. اس آپ کا کیا ابھی آپ کہہ رہے تھے ابن الجوزی نے نہیں بولا؟ ابھی میں نے نہیں دکھایا کہ صرف ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں بولا کہ یہ 12 کے 12، ایک کا نہیں کہہ رہا، 12 کا 12 کہہ رہے ہیں کہ یہ حجج اللہ علی عبادی ہیں.
یہ میرے امام ہے، چاہے دنیا والے مجھے تباہ کر لیں، مجھے قتل کر دیں، مجھے لحد میں لٹا دیں. اور آپ کہہ رہے تھے کہ سید بن سبت نے نہیں بولا، ہمارے کسی عالم نے نہیں بولا. اس کے برعکس آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان میں ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ کہ آخر الزمان میں اس کی ولادت ہوگی. ایک حدیث دکھاؤ. ایک حدیث ہے نہیں. کہتے ہمارے محدثین سب کا موقف ہے کہ ان کے آخر الزمان میں ولادت ہوگی. تو کہاں عقیدہ کہاں سے بنا دیا تم نے کہ ان کی ولادت آخر غیب سے تمہارے پاس وہی آئی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جو ایک صحابی کی تکفیر کریں ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے خود چڑھانا. اب دیکھو یہ شرح مشکل آثار ہے، چاپ الرسالہ، یہاں پہ یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے. یہ گرچہ ذیل میں محقق کہتا ہے ضعیف یونس ابن یزید الایلی، یونس ابن یزید الایلی کی یہی سند بخاری میں ہے. یونس ابن یزید عن ابن شہاب، یہ بخاری کی سند ہے. عمر نے کہا زبیر سے اما انت یا زبیر فانک مؤمن الرضا کافر الغضب تکون یوما شیطانا و یوما انسانا. زبیر سے کہا کہ اے زبیر تو مومن الرضا اور کافر، جب تجھے غضب آتا ہے غصہ آتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، تو شیطان بن جاتا ہے. ابھی آپ نے خود کہا جو ایک صحابی کو کافر کہے ہم اس کی تکفیر کریں گے. بسم اللہ. یہ ایک لے لو، دوسرا لے لو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی اپنی کتاب سے. اور جو وہ سند ہے بخاری کی، یہ دیکھو، یہ بخاری کی سند ہے. احمد ابن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب، یونس ایل، یہ سند بالکل بخاری کی سند ہے. لیکن بخاری میں بہت ساری جگہوں میں موجود ہے یہ سند. اور انہوں نے جو ابو ہریرہ کو کافر بولا ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کو بولا کہ یہ عدو اللہ ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث، حدیث بھی صحیح ہے بھائی بشرط البخاری و مسلم. یا عدو اللہ، عمر صاحب نے کہا ابو ہریرہ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام خنتم علی اللہ. چور بھی بولا، اس کو مارا بھی ہے، اس کو کافر بھی بولا. عدو اللہ عدو الاسلام کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. اچھا اب مجھے بتاؤ جی، ختم. آپ کو نہیں چڑھنا چاہیے تھا اس مسئلے کو. اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ دیکھیں میں نے جھوٹ بولا. محترم ناظرین، وفیات الاعیان میں یا دوسری کتابوں میں تذکرۃ الخواص ابن الجوزی کی جو کتاب تھی وہ میں نے دکھایا نہیں دکھا، وہ دکھا دیا. اچھا میں آپ کو دکھا دوں العبر فی خبر من غبر، اس میں کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا وہاں پر. دیکھیں ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی. جی جب آپ کے امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے العبر کہاں گیا بھائی؟ تو ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، عقیدہ باطل ہے. میں تو نہیں کہتا کہ ذہبی صاحب مانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی ہیں. میں تو اس کو دنیا جانتی کہ وہ نہیں مانتا اس بات کو، لیکن ذہبی اعتراف کرتا ہے کہ ولادت ہو چکی ہے. العبر فی خبر من غبر جزء اول سنة 55 و 200، سنہ 665 کے واقعات میں. وفیہا محمد بن الحسن العسکری علیہ السلام، پورا امام مہدی علیہ السلام ابن الحسن ابن علی ابن الہادی ابن جعفر الصادق العلوی الحسینی ابو القاسم الذي تلقبه الرافضہ الخلف الحجہ، جن کو رافضہ خلف حجہ مانتے ہیں اور جن کو رافضہ مہدی منتظر کہتے ہیں. یہ ان کی کہتے ہیں سنہ 265 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگر وفات ہوئی ہے تو پیدائش بھی ہوئی ہے نا. اب میں نے جو ذکر کیا نا ذہبی صاحب کا قول، ان کی ولادت کی اس بات کے لیے وہ کیا کہ بھئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تم کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 265 میں، تو ولادت تو ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہوئی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اب یہ کہتا ہے وفات ہوئی ہے، وہ سند دکھاؤ بھائی. کس نے تجھے بولا کہ اس کی وفات ہوئی ہے؟ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ اس کی وفات ہوئی ہے، کسی کتاب میں نہیں. یہ ذہبی جھوٹ کہہ رہا ہے کہ سنہ 265 میں اس کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو خود میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وَظَلَالُ الرَّافِضَةِ عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ مَزِيدٌ، میرے جتنے کلپ دیکھیں یہ سب کلپسوں میں یہ ہائی لائٹ میری جانب سے ہے کہ ذہبی نے اپنے عبارات میں شیعوں کو گالی دیا کہ شیعہ بہت گمراہ ہیں. شیعہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سرداب میں اور سرداب سے نکلیں گے اور وہ سرداب میں جا کے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں. یہ عبارت جو میں نے نقل کی ہے، میں نے کسے نے نقل کیا؟ اس بات کے لیے کہ وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے. یا مثلا اسی طرح کتاب وفیات الاعیان میں، اس کو بھی ابن خلقان کی وفیات الاعیان ہے، وہ اس لیے میں نے نقل کیا کہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ولادت ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے. آپ کے اکابر نے بیان کیا، آپ کے اکابر نہیں مانتے کہ وہ امام مہدی ہیں. ان میں سے بہت سارے مانتے ہیں، بہت سارے نہیں مانتے، لیکن ولادت کو ثابت کرنے کے ہم نے یہ عبارات نقل کیا. اب اس شخص کو پتہ ہی نہیں چل رہا نا، اس شخص کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں چل رہا، جیسے میں دیوار سے کہہ رہا ہوں. اچھا
اب میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاؤں ان کے اکابر سے جنہوں نے مان لیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکے ہیں, یہ 12ویں امام ہیں اور وہ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام. یہ کتاب ہے شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی. یہ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت نحوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ہی بڑے صوفی ہیں عبد الرحمن جامی. یہ ان کی کتاب ہے بھائی, مخطوط ہے. اس میں یہاں پر ملاحظہ کریں, یہاں پر الامام المہدی ابن الحسن ابن علی ابن علی الرضا وہی امام الدوازدہم است, وہ 12ویں امام ہے, وہ کنیت وہی ابو القاسم است اور ان کا کنیہ ابو القاسم ہے. میں دیکھ لوں کہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, نہیں ہائی لائٹ میں نے ابھی نہیں کیا اس کو. اچھا, وَلَقَبُهُ بالحجة والقائم والمهدي والمنتظر وصاحب الزمان, وهو عندهم خاتم الاثني عشر إماما, وأنهم يزعمون أنه دخل السرداب الذي بسر من رآه وأنه ينظر فلم يخرج إليه, وذلك في سنة 55 وقيل في سنة 66. پھر ان کے والدہ وغیرہ کا نام بتاتے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے واقعات وغیرہ نقل کرتے ہیں. اچھا, میں اس کے علاوہ آپ کو دکھاؤں, یہ کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف الگنجی الشافعی کی. اس میں بھی اعتراف موجود ہے کہ وہ 12ویں امام ہیں. یہ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب محمد ابن یوسف ابن گنجی الشافعی, یہاں پر باب الخامس والعشرون میں ملاحظہ کریں, صفحہ نمبر 521 میں فی دلائل علی کون المہدی حیا باقیا منذ غیبته الى الان, اس بات کے لیے کہ مہدی علیہ السلام حی زندہ ہیں, باقی ہیں غیبت کے زمانے سے لے کر آج تک. ولا امتناع فی بقائه بدلیل بقاء عیسیٰ و الیاس والخضر من اولیاء اللہ تعالی, کہتے ہیں کہ ان کی بقا میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے, ان کی طول حیات میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے, کیونکہ ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام, الیاس, خضر یا اولیاء میں سے یہ باقی ہیں, ان کے حیات ہے. وبقاء الدجال و ابلیس الملعونین اعداء اللہ تعالی, اور ابلیس اور دجال یہ زندہ ہیں. کب سے زندہ ہے؟ وَهَؤُلَاءِ قَدْ ثَبَتَ بَقَاؤُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, اور یہ اولیاء اور یہ اعداء اللہ کا بقا کتاب اور سنت سے ثابت ہے. وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرُوا جَوَازَ بَقَاءِ الْمَهْدِي, اور علماء سے تعجب ہے کہ ان کے حیات کو مانتے ہو, ابلیس کے حیات کو مانتے ہو, دجال کے حیات کو مانتے ہو, خضر, الیاس اور عیسیٰ کے حیات کو مانتے ہو, اور امام مہدی علیہ السلام کے حیات پہ شک کرتے ہو. وَهَا أَنَا أُبَيِّنُ بَقَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ, اور میں یہاں پہ استدلال کروں گا کہ ہر ان میں سے ہر ایک باقی ہے. پر وہ کئی صفحات پہ استدلال کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حی ہیں, یرزق ہیں اور غائب ہیں اور باقی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے علماء میں سے, یہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے عبارت نہیں دکھائی ابھی. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, میں آپ کی کتاب میں سے ابھی میرے پاس جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں میں کوشش کروں گا مزید آپ کو دکھاؤں. یہ خواجہ محمد پارسا کا فصل الخطاب ہے. فصل الخطاب لخواجہ محمد پارسا, بہت بڑے عرفاء میں سے, بہت بڑے صوفیہ میں سے. یہاں پر ذکر الامام الحسن العسکری علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام کے ذکر میں اجازت دیں. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر کے بعد امام حجت علیہ السلام, ومنها ائمہ 12 میں سے ہے آخری امام جو ہے المہدی ابن الحسن العسکری ابو القاسم الذي يقلبه الامامية بالحجة والقائم والمهدي وصاحب الزمان والمنتظر, وهو عندهم خاتم الاثني عشر اماما, وانهم يزعمون انه دخل السرداب الذي بسر من رآه وهو تنظر اليه فلم يخرج اليها, وذلك في سنة 55 و200 وقيل في سنة 66 و200 وهو الاصح, فاختفى الى الان على زعمهم. تو یہ نہیں کہتے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ابھی تک زندہ, وہ صرف شیعوں کا عقیدہ بتاتے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. اچھا,